بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آغا سراج درانی کے بعد اب زیادہ دن کی دوری پہ نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب کا کیس، فیک اکاؤنٹس کا معاملہ جہاں پر ایف آئی اے کے پاس دستاویزی ثبوت بھی ہیں اور وہ کسی وقت بھی جائیں گے اور زرداری صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے۔ دیکھیں، ہم نے تو کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے کہ اور زیادہ گرفتاریاں ہوں، یہاں تک کہ زرداری صاحب کو بھی اپنی گرفتاری کے حوالے سے کوئی سرپرائز نہیں لگتا کہ مجھے لگتا ہے زرداری صاحب اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اپنی گرفتاری۔ انہوں نے اینٹیسپیٹ کافی پہلے بھی کیا تھا اور اسی لیے انہوں نے ہمیشہ یہ حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے 11 برس جیل کاٹی ہے باوجود اس کے کہ ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اب میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتی کہ ثابت کیوں نہیں ہوا، کس نے کیس بنائے۔ جنہوں نے یہ سب کیا انہیں آج ادراک بھی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کچھ سیکھا ہے پولیٹیکل ریالٹیز نے پاکستان میں، لیکن اب بھی اگر ہم سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں گے، اور جس طرح میری بہن نے کہا کہ زرداری صاحب کی بات سے لگا، انہوں نے کہا انف از انف، تو انہوں نے گورنمنٹ کو تھریٹ دیا۔ انہوں نے گورنمنٹ کو کیا تھریٹ دیا؟ اگر انہوں نے ایک ادارے کی کارکردگی پر بات کی اور آپ کو لگا، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ادارے سے آپ کا تعلق نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو اس ادارے پہ بات کرتے ہوئے آپ کو خود کے لیے تھریٹ محسوس کرتے ہیں، تو یعنی کہ آپ اس کنیکشن کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا کنیکشن انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہے اور اس قدر ہے کہ آپ کا انفلوئنس چل رہا ہے ان اداروں کے اوپر۔ لیکن شاہدہ بی بی، جب آپ کہتی ہیں کہ کچھ ادراک ہوا ان میں، میرا خیال ہے کہ آپ سیاستدان خود سے ادراک کاری نہیں رہے۔ 88 سے 90 تک جو بی بی کی حکومت گرائی گئی تھی اس میں بھی کرپشن کے ایلیگیشن لگے تھے، پھر نواز شریف کی 93 میں حکومت لگی، اس پہ بھی کرپشن کے ایلیگیشن تھے، پھر دوبارہ بی بی کی دوسری حکومت کرپشن کے ایلیگیشن تو بہت شروع سے، بی بی سے پہلے، شہید محترمہ سے پہلے، تو پھر سیکھا بھٹو صاحب کے وقت میں تھے، اور ایبڈو کب لگا تھا، وہ تو آپ تو بہت پہلے چلے پھر آپ نے لرن نہیں کیا مطلب کرپشن کے ایلیگیشن ہیز بین اے ٹول ٹو ڈی پولیٹیسائز دا سوسائٹی۔ میں مانتی ہوں کہ کرپشن پکڑے، اس ناسور کو ختم کرے، دیٹ از این اچیومنٹ، لیکن کرپشن ایک ٹول بنا کے، اس کو ایک واویلا بنا کے، کیوں کوشش نہیں کی؟ اب دیکھیں نا، رانا یہ صاحب بہت دفعہ بات ہوئی ہے، لیکن مجھے آپ دونوں سے ایک سوال ہے، رانا صاحب سے بھی، آپ سے بھی، گڈ اپرچونٹی تھی کہ آپ دونوں ایک اچھا کارڈیل ریلیشن شپ تھا آپ کا، آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی نہیں تھی کھینچ رہے، بنانا چاہیے تھا، فرینڈلی اپوزیشن یہ کہتے تھے، تو اس پروسیس کو اسٹرینتھن اور ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے تھا، ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں تھا ہو سکتا؟ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں، جب بھی جس طرح اس وقت پارلیمنٹ میں 4 لوگ ریپریزنٹڈ ہیں، ایم ایم اے ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، باقی چلیں جو چھوٹے پلیئر ہیں، کوئی 5 سیٹوں کا، کوئی 3 سیٹوں کا، یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ اس وقت تک شفاف نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک ان کے درمیان کنسنسس نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی واز ناٹ اے میجر پلیئر، آپ دونوں تھے اس وقت، یہ تو اب آئے ہیں نا۔ ہاں، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہو سکا، نہیں ہوا۔ آج اگر پی ٹی آئی چاہے اکیلا کرنا نہیں کر سکتی۔ نہیں، اب تو پی ٹی آئی کیا کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن آپ دونوں پارٹیاں اس پوزیشن میں تھیں، 18ویں ترمیم آپ نے کر لی۔ اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی۔ اس میں یہ جو ریشنلائز ہوگا یہ کنسنسس سے ہوگا، بلکہ نیشنل کنسنسس سے ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ سیاستدانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ کار بن جاتے ہیں اور وہ پارٹیوں کے اندر گھسے ہوتے ہیں اور وہ خرابی پیدا کرتے ہیں، اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو پوری کی پوری پارٹی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً ویسے یہ ٹیگ ساروں کو حاصل رہا ہے، یہ اعزاز سب کو یہ حاصل اعزاز وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایک پورشن کو حاصل رہا ہے پارٹیز کے اندر، اور اب ماشاءاللہ جو ہے نا وہ پوری پارٹی آپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ اس سسٹم کے خلاف اور ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف جو ہے وہ صف آ رہا ہے۔ اب دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔